إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. حاضرین جمعہ اور میرے دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردانشی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ گستاخ رسول کے تعلق سے باتیں ہوں گی، اس لیے میں بغیر بلا تمہید کے اپنی باتوں کا آغاز کرتا ہوں۔ حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے جس سے نہ صرف ہم بلکہ اللہ رب العالمین بھی بے انتہا محبت کا اظہار قرآن پاک کے اندر کیا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کو غور کریں اور دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو مخاطب کیا، اپنے رسول کا جب بھی ذکر کیا تو کہیں پر بھی اللہ رب العالمین نے محمد کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہیں پر تو اپنے نبی کو یا ایھا الرسول کہا، اے میرے نبی، اے میرے رسول، کبھی تو کہا ایھا المزمل، اے مزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، اور کبھی تو کہا یا ایھا المدثر، اے مدثر، یا ایھا النبی، اے نبی۔ آپ قرآن کریم کے اور آپ کو پلٹیں اور دیکھیں
کہ دیگر رسولوں کا نام اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پہ لیا، یا نوح، یا ابراہیم، اور دیگر نبیوں کا نام لیا، لیکن جب میرے نبی کی بات آئی تو اللہ رب العالمین کو بھی گوارا نہیں ہوا کہ اپنے رسول کا نام لے، بلکہ دیگر الفاظ سے مخاطب کیا جو محبت کے الفاظ ہیں۔ لیکن اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ جس رسول کو اللہ رب العالمین نے اپنے نام سے نہیں پکارا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر کوئی ناقدری نہ ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ایسے الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو جائے، اسی طریقے سے کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے دیہاتیوں کے اوپر، اس کے منہ کے اوپر قدغن لگایا اور کہا کہ میرے نبی کو محمد نہ کہا کرو، اور کئی اس کے اوپر آیات نزول ہوئے۔ میرے پیارے دوستو، یہ قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی بلاغت کو آپ غور کریں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تمام انسانیت سے، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اور تمام انسانیت سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اور محبت کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے، تم ایمان کی لذت محسوس نہیں کر سکتے جب تک کہ میں تمہارے اہل و عیال، تمہارے بال بچے، تمہارے باپ اور تمام انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم محبت کی لذت کو تم محسوس نہیں کر سکتے ہو۔ میرے پیارے دوستو، یہ ہے محمد، یہ ہے محبت۔ اور جب انسان ایک مومن محبت کی چاشنی کو سمجھ لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و گفتار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر اعمال سے ان کو محبت ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ثبوت ہمیں تاریخ کے اوراق پر ملتا ہے، تاریخ کی کتابوں پر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طریقے سے صحابہ نے محبت کیا، بلکہ صحابی تو دور کی بات، بلکہ کفار قریش نے اور سرداران قریش نے بھی چیز کے قائل ہوئے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام سے مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ سرداران قریش کی جانب سے مدینے کی جانب روانہ کیا گیا اور کہا کہ جاؤ، اپنے وفد کو لے کر جاؤ اور ان سے کوئی معاملہ کو مقرر کر کے آؤ۔ جب وہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا والیانہ محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جانثاری کو دیکھ کر اس کا دماغ اور دل دہل جاتا ہے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے سرداران قریش، تم کیا کہتے ہو محمد کے بارے میں؟ تم ان کی قتل کے بارے میں سازش کرتے ہو۔ ارے ان کے صحابہ کا تو یہ عالم ہے کہ وضو کا جو پانی ہوتا ہے اس کو لینے کے لیے تڑپتے ہیں، اپنے جسم کے اندر ملنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ میں نے کئی شاہی محلوں کے اندر گیا، میں نے کیسر و کسریٰ کے محلوں پر گیا، بڑے بڑے سیاستداں کے پاس گیا، لیکن میں نے وہ محبت اور وہ اکرام و تکریم نہیں دیکھا جو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر دیکھا، اور تم ان کی قتل کی سازش سے کرتے ہو۔ میرے پیارے دوستو، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال محبت کی۔ لیکن ہر زمانے میں جب سے اسلام کی کرنیں پھوٹی، اس وقت تک دشمنان اسلام نے اس کرن کو بجھانے کے لیے، اس روشنی کو بجھانے کے لیے نہ جانے کتنے حربے کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دینے کی کتنی سازشیں ہوئی۔ آپ تاریخ کے پنوں کو پلٹائیں گے تو دیکھیں گے میرے پیارے دوستو، کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیہ عورت نے زہر کھلا کر مار دینے کی سازش کی، تو کبھی بنو نذیر کے اس قافلے نے بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر گرا دینے کی سازشیں کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر کیا گیا، پھر آپ وہاں سے لوٹے۔ ہر زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گستاخانہ قصیدے پڑھے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہجوے کے اشعار پڑھے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار قریش نے نہ جانے کتنے لوگوں کو ابھارا۔ ان کے واقعات میں بیان کروں گا جس کو آپ غور کریں گے اور خیال کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طریقے سے کیچڑ اچھالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طریقے سے گستاخانہ اور نازیبہ کلمات کسے گئے۔ میرے پیارے دوستو، آپ تاریخ کے پنوں کو پلٹائیں اور دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے
गुस्ताखाने कुरैश और गुस्ताखीन के साथ मामला किया। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक गुस्ताख जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गुस्ताखी करता है, आइम्मा ने उसके ऊपर क्या कहा, आइम्मा किराम के उनके ऊपर फतवे क्या हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, खलीफा हारून रशीद ने इमाम मालिक से पूछा कि जो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़ेबा कलिमात कसता है उसके बारे में क्या तुम्हारा फतवा है। तो उन्होंने कहा, क्या कहते हो, क्या कहते हो। कहा कि इराकियों ने फतवा दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़ेबा कलिमात कसता है उसको कोड़े मारे जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह गुस्सा जाते हैं और कहते हैं, तुम क्या कहते हो, कोड़े मारने की बातें करते हो। मा बकाल उम्मती बाद शुत्म नबीहा, अरे उस शख्स को, उस उम्मत को जीने का कोई हक नहीं जिसके नबी को गालियां दी जाए। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फतवे सुनाए और इराकियों ने फतवा दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखीन को कोड़े मारे जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इस चीज की तरदीद करते हैं और कहते हैं, नहीं, ऐसे शख्स को तो कत्ल कर देनी चाहिए। इसी तरीके से इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा गया कि जो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पर गुस्ताखी करता है उसके बारे में आपका क्या फतवा है। तो उन्होंने कहा, अजमउ अवाम अहल इल्मी अला अन हद्द मन सब्बब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़त्ल, क्या अहले इल्म का इस बात पर इजमा है कि जो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कई तरह के कीचड़ उछालता है, उस शख्स के ऊपर कत्ल है। इमाम अहमद बिन हंबल ने ये फतवा सुनाया। फिर इमाम मोहम्मद बिन इब्राहिम अल मुंजिर से यही चीज पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये यही बात है, जो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कीचड़ उछालता है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है और नाज़ेबा कलिमात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौसूम करता है, उस शख्स को कत्ल कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके के आइम्मा के अक़वाल हैं और उन्होंने फतवा दिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के साथ क्या किया। सबसे पहले मैं वाक़यात को रखता हूँ। एक उम्मे वलद नाम की लौंडी थी, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आया। सहीह बुखारी ने किताबुल मनाक़िब के अंदर इस वाक़या को लाए हैं। वो कहते हैं कि उम्मे वलद एक लौंडी थी, उनका शोहर अंधा था। अब इन्होंने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़ेबात कलिमात कहा करती थी। वो अंधा शख्स के दिल कांप उठता था। वो कहता था कि मेरे नबी को गालियां ना दो, लेकिन वो बाज नहीं आती थी। वो झिड़कता था लेकिन वो रुकती नहीं थी। एक दिन का मामला ये हुआ कि मेरे नबी को गालियां देने लगी, गालियां इस कदर देने लगी, उस अंधे शख्स को सहा नहीं गया और उन्होंने भाला उठाया और उनके पेट में गाड़ दिया, जिससे उनकी जानें निकल गई। ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये वाक़या किसने किया है। तो वो अंधा शख्स इस तरह की हालत में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होता है, कहता है, अल्लाह के रसूल क्या बताऊं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको गालियां दिया करती थी, आपके ऊपर नाज़ेबा कलिमात कसा करती थी। मैं उनको मना करता था लेकिन वो बाज नहीं आती थी। चुनांचे उससे मिस्लुलुलुअतैन, मेरे उसके बतन से दो हीरे जैसे बेटे थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको गाली देती थी, मैंने इन बेटों की मोहब्बत को भी नहीं देखा कि इनकी ममता कहाँ जाएगी। चुनांचे मैंने भाला उठाया और उसके पेट के अंदर गाड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनका खून तुम्हारे ऊपर आएगा है, तुम्हारा कोई गुनाह नहीं। अगर इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी, मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़या से गौर करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने वाला एक अंधा शख्स, जिसके दिल के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत हो, वो शख्स कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पर कोई नाज़ेबा कलिमात कसे। ये है वाक़या। मेरे प्यारे दोस्तों, फतेह मक्का का वाक़या आप देखें। फतेह मक्का के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लोगों ने तकलीफें दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन कहा कि आज के दिन तमाम लोगों को माफ है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों का नाम लिया और कहा कि आज के दिन व इन वजदतुम तहता अस्तारिल काबती फक़्तुलूहुम, अगर तुम इसे काबे के पर्दे के नीचे भी लिपटे हुए पाओ तो तुम इसको कत्ल कर दो। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई गुस्ताखीन का नाम लिए। उनमें से एक इकरमा बिन अबी जहल था। इकरमा बिन अबी जहल ये अबू जहल का बेटा था, जिसको उस कौम का फिरौन कहा जाता है। ये भी बहुत ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गुस्ताखी करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सन 7 हिजरी के अंदर तमाम नौजवानाने कुरैश को उभारा था।
کہ تمام لڑائیاں انہوں نے کرائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے نازیبہ کلمات کسے کہ دو نوجوان معاذ اور معوذ ان دو واقعہ کو سنتے ہیں کہ یہ ابو جہل میرے نبی کو گالی دیتا ہے. چنانچہ بدر کی لڑائی میں یہ دو نوجوان ہیں معاذ اور معوذ آتے ہیں اور عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، راوی یہی ہیں عبد الرحمن بن عوف، یہ کہتے ہیں کہ ابو جہل اپنی صفوں کو صحیح کر رہا تھا. چنانچہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میری خواہش ہو رہی تھی کہ شاید کاش میں آج دو نوجوانوں کے بیچوں بیچ میں کھڑا ہوتا. تو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف دائیں طرف معاذ ہے اور دوسری جانب معوذ ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ اے چچا آپ بتائیں یہ ابو جہل کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے؟ کہا تم کیا کرو گے ان کے ساتھ؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میرے نبی کے اوپر یہ کئی نازیبہ کلمات کسا ہے. کہا کہ مجھے بتاؤ. پھر دوسرا شخص بھی یہی کلمات کو دہراتا ہے اور دہرانے کے بعد کہتا ہے بتاؤ کہ کون شخص ابو جہل ہے. اتنا کہنا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف اس ابو جہل کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور اشارہ کرنے کے بعد وہ دونوں نوجوان اس کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں جس طریقے سے باز اپنے شکاری کے اوپر جھپٹ پڑتا ہے. اور وہ دونوں، ایک نوجوان اس کی گردن کو پکڑتا ہے اور دوسرا نوجوان اس کے گلے کے اوپر اس کے تلوار کو چلاتا ہے اور اس کے تن سے اس کے گردن کو الگ کرتا ہے. اور آنے کے بعد جب دیکھتا ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل یہی وہ کمینہ انسان جو غزوہ فتح مکہ کے دن انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ شخص دیکھتا ہے کہ میرے باپ کو قتل کیا ہے معاذ نے. چنانچہ تلوار کو اٹھاتا ہے اور معاذ کے ہاتھ پہ مارتا ہے جس سے معاذ کا ہاتھ ان کے سر سے جدا ہو جاتا ہے، اس کے شریر سے جدا ہو جاتا ہے. میرے پیارے دوستو، یہ چنانچہ معاذ اور معوذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے سب سے بڑا دشمن جو ابو جہل ہے ان کی گردن کو ہم نے جدا کیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو شاباشی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا خون رائے گا ہے. یہی ہے اکرمہ بن ابی جہل جو فتح مکہ کے دن وہ آیا اور آنے کے بعد تمام لڑائیوں کے اندر شریک رہا اور کفار مشرکین کو یہ اکساتا رہا لڑائیوں کے اوپر، اور یہ اسلام کا سخت ترین دشمن تھا. اکرمہ بن ابی جہل نے جب دیکھا کہ آج اسلام کا بول بالا ہے، آج فتح مکہ سن 8 ہجری کے اندر کوئی سرداران قریش باقی نہیں رہا، چنانچہ یمن کی جانب یہ روانہ ہوتا ہے کہ اب ہماری جان بچنے والی نہیں ہے. ان کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام لے آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول میرے شوہر جو اکرمہ بن ابی جہل ہیں آپ ان کو معاف فرما دے. یہ چنانچہ یمن کی جانب روانہ ہوتی ہے اور جانے کے بعد پھر اکرمہ بن ابی جہل کو لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام کو قبول کرتا ہے. میرے پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی نام لیا تھا کہ اگر تم اسے پاؤ تو اس کو بھی تم قتل کر دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اس کے بعد دوسرا جو شخص تھا حبار بن اسود، یہی حبار بن اسود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی جانب ہجرت کیے تو ہجرت کرنے کے بعد ان کی بڑی بیٹی زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہجرت کر کے وہ چلی آئیں. جب آنے کے بعد جب ان کو ایک شخص لا رہا تھا تو دیکھا اس وقت زینب بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ حاملہ میں تھی. حبار بن اسود جب سنتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب بنت محمد یہ مدینے کی جانب روانہ ہو رہی ہے، حبار بن اسود اپنے جماعتوں کو لے کر اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلتا ہے اور آنے کے بعد جس اونٹنی پر زینب بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ تھی اس کو وہ تیر مار کر اکساتا ہے جس سے وہ اونٹنی بدکتی ہے. بدکنے کے بعد زینب بنت رضی اللہ تعالی عنہ وہ گر پڑتی ہیں، ان کا حاملہ ساکت ہو جاتا ہے اور ان کے رحم سے خون بہنے لگتا ہے. اور کچھ دنوں کے بعد جب یہ مدینہ کی جانب روانہ ہوتی ہے کچھ دنوں کے بعد اسی درد سے ان کی وفات ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبار بن اسود کو بھی غزوہ فتح مکہ کے دن معاف کیا. اس کے بعد عبداللہ بن ابی سرح اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا اور کہا کہ یہ بھی گستاخین تھا، لیکن یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی تھے اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سفارش کرنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ میرے رضائی بھائی ہیں آپ ان کو معاف کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. 3 مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ معاف کر دیں، اللہ کے رسول معاف کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ تو خاموش تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری خاموشی کے تم لوگ سمجھ نہیں پائے، میں تو چاہ رہا تھا کہ اسی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 سفارشوں کو معاف کر دیا. اس کے بعد حویرث بن مقیس یہ کمینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسلام قبول کیا، پھر یہ مرتد ہو گیا، عیسائی قبول کر لیا، پھر یہ جا کر کے بعد میں اس کے قبیلے کے آدمی نے اس کو قتل کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی قتل کے بارے میں کہا. ابن ابی قتل یہ وہ کاتب وحی تھا، انہوں نے سورہ بقرہ
اور آل عمران کی کچھ سورتوں کو بھی لکھا، اور لکھنے کے بعد یہ مرتد ہو گیا۔ غزوہ فتح مکہ کے دن آیا، اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ فتح مکہ کے دن آئے تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی قتل یہ کعبے کے پردے پر لپٹا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ان کو قتل کر دو۔ چنانچہ کچھ صحابی رسول گئے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے اندر اسی گردن کو اڑا دی گئی۔ میرے پیارے دوستو، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا، یہ ہے گستاخین جنہوں نے اسلام کے اندر اور ان کے ماننے والوں کو ابھارا، اور ابھارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تکلیفیں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں علل اعلان کیا تھا۔ اسی طریقے سے آپ غور کریں، آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھائیں اور ابو لہب کے واقعے کو دیکھیں۔ ابو لہب، یہ ابو لہب کا بیٹا، سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ ابو لہب کا بیٹا جو عتبہ اور عتیبہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ ان کے نکاح میں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے عہدے پر فائز ہوئے تو ابو لہب نے کہا کہ نہیں، تم اس کو تم جدا کر دو ورنہ میں تم کو معاف نہیں کروں گا۔ ان دونوں بیٹوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیا، اور طلاق دینے کے بعد عتبہ آگے بڑھ گیا، اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر انہوں نے تھوکنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کو پھیر لیا، اور پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا دی، اے اللہ تو اس پر ایک اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کی تھی۔ اور جب یہ شام کے سفر پر روانہ ہوا تو ان کے باپ نے دوران سفر پر جب انہوں نے مقام خزرہ کے اندر پڑاؤ ڈالا تو ان کے باپ نے اپنے قافلے سے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ میرے بیٹے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گستاخی کی تھی، اس لیے تم اسے اپنے قافلے کے بیچوں بیچ سلاؤ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کلمات مجھے یاد ہیں۔ پھر مقامی لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ تو درندے کا خوف ہے۔ جب ابو لہب نے سنا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ درندے کا خوف ہے، کہا میرے بیٹے کو بچاؤ ورنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد ہے ان کے بد دعا کا مجھے بڑا ہی خوف ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے اونٹوں کو سرکل گول گھراؤ باندھا اور اس کے بیٹوں کے بیچوں بیچ سلایا۔ رات میں ایک شیر آیا اور شیر نے تمام اونٹوں کو چھوڑ کر اس کے بیچوں بیچ کودا اور عتیبہ کو لیا اور جنگل کی جانب روانہ ہوا۔ جب صبح ہوئی تو ابو لہب نے کہا میرا بیٹا کہاں چلا گیا؟ میرے پیارے دوستو، یہ ہے گستاخین کا انجام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو تو قتل کرنے کا حکم دیا، اور جن لوگوں کو چھوڑا اللہ رب العالمین نے ان کا انجام دکھایا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین نے اس کو لعنت کی ہے دنیا و آخرت میں، وعد لهم عذابا مہینا، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے دکھایا، آخرت میں ان کا عذاب ہے۔ میرے پیارے دوستو، ابو لہب کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ دردناک عذاب دیا کہ دنیا نے دیکھا، اور سیرت کی کتابوں نے مورخین نے لکھا ہے کہ سن 8 ہجری کہ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، اور جھٹلانے کے بعد ابھی 8 سال نہیں گزرے تھے کہ جب انہوں نے غزوہ بدر کی فتح کی خوشخبری سنی تو اس کے دل میں بہت ہی بڑا صدمہ ہوا، اور کہنے لگا ابھی 8 سال بھی نہیں گزرے اور سارے سرداران قریش قتل ہو گئے جو ان کے معاون تھے، اور اس صدمے کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گیا، اور بیماری کی وجہ سے اس کو چیچک کی بیماری لگ گئی، اور بیماری کے بعد کچھ دن کے بعد وہ بیمار ہو کے مر گیا۔ مرنے کے بعد 3 دن ان کی لاش گھر کے اندر پڑی رہی، یہاں تک کہ اس لاش سے بدبو آنے لگی۔ ان کے بیٹوں نے بہت کوشش کیا کہ ان کی لاش کو ہٹایا جائے، لیکن اتنی زیادہ بدبو مارنے لگی کہ ان کے بیٹوں نے ایک حبشی کو مزدوری دے کر اس کی لاش کو ہٹایا اور گڈھے کے اندر اس کو دھکیل دیا۔ میرے پیارے دوستو، یہ گستاخین کا انجام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ اسی طریقے سے ایک مشہور واقعہ ہے، ایک عیسائی شخص تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو لائے ہیں۔ تو عیسائی شخص نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کی جو وحی ہوا کرتی تھی اس کو لکھنے کا بھی حکم دیا۔ لکھنے کے بعد کیا کیا؟ یہ مرتد ہو جاتا ہے، عیسائیت قبول کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے سورہ بقرہ کے اندر اور سورہ آل عمران کے اندر جو کچھ لکھ دیا اس کے علاوہ محمد کچھ نہیں جانتا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت لگا دیا اور کہا کچھ نہیں جانتا ہے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ وفات کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے لیے قبر کھودتے ہیں، اور کھودنے کے بعد اس کے اندر ڈال دیتے ہیں
डालने के बाद देखते हैं जब सुबह हो जाती है तो देखते हैं कि उसकी लाश कब्र के ऊपर ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है। जब वो आए, उनके साथी आए तो देखने लगे कि उनकी लाश कब्र के बाहर पड़ी हुई है। पढ़ने के बाद कहा कि ये मोहम्मद और उनके साथियों का अंजाम है, क्योंकि मोहम्मद और उनके साथी उनके ऊपर दुश्मनी करते थे, इसलिए ये तमाम लोगों ने उसका काम ये किया है। चुनांचे उन्होंने दोबारा कब्र खोदी और उससे ज्यादा गहरी खोदी। खोदने के बाद उसके अंदर डाला और डालने के बाद देखा, जब दूसरी सुबह हुई तो देखा कि उनकी लाश फिर कब्र से ऊपर जमीन के ऊपर पड़ी हुई है। फिर उन्होंने वही अल्फाज दोहराए और कहा कि ये मोहम्मद और उनके साथियों का अंजाम है। फिर उन्होंने क्या किया, तीसरे दिन उनकी लाश को उठाया और उठाने के बाद और ज्यादा गहरी कब्र खोदी और खोदने के बाद उसके अंदर उसको डाला और डालने के बाद जब चौथे दिन हुआ तो देखा कि लाश और बाहर पड़ी हुई है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो ऐसा हो नहीं सकता, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुस्ताखीन को नहीं छोड़ा। गुस्ताखीन का जो अंजाम किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर उसको दिखा दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरत के अंदर उसका अंजाम तैयार करके रखा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिन्होंने भी कीचड़ उछाला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको नहीं छोड़ा है। हर जमाने के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और इस्लाम के ऊपर लोगों ने कीचड़ उछाला। आप कुरान मजीद को देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये तो दुश्मन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इस्लाम को अपने मुंह से उठा दें, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दीन को पूरा करने वाला है, अगरचे ये बुरा समझे। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान हदीस के अंदर जो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी इरशादात हैं, ये मुंह से नहीं बुझाया जा सकता है। इंसान चाहे कितना कोशिश करे, इंसान चाहे अपने तन मन धन की बाजी लगा दे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दीन को पूरा करके रहेगा और ये गालिब आने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से एक मशहूर वाक़या आप लोगों ने बारहा सुना होगा, काब बिन अशरफ का कत्ल। काब बिन अशरफ ये बड़ा ही मालदार था और मालदारी में इससे मुकाबिल कोई नहीं था। काब बिन अशरफ जब इन्होंने बदर की लड़ाई की फतह के बारे में इन्होंने सुना कि इसको बड़ी तकलीफ हुई और तकलीफ होने के बाद इन्होंने कहा कि अगर सारे कुफारे कुरैश मर गए हैं तो मुझे जिंदा रह के क्या फायदा। चुनांचे उन्होंने ताज़ियत के लिए मक्का रवाना हुआ और मक्का रवाना होने के बाद उन्होंने कई अशार लिखे, बड़ा ही मालदार शख्स था और कई अशार लिखे इन्होंने और आने के बाद खुद भी रोता और कुफार कुरैश को भी रुलाता और रुलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कई हिजवा अशार पढ़े, कई लड़कियों को इन्होंने उसके ऊपर तैयार किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस तरीके से कीचड़ उछाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्दाश्त नहीं हुआ और कहा कि मेरे इस दुश्मन से कौन निपटेगा। इतना कहना था कि मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होते हैं, कहते अल्लाह के रसूल मैं खड़ा हूँगा, मैं उस दुश्मन का काम निपटाऊंगा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुश्मन के अंजाम को देखने के लिए मोहम्मद मुस्लिमा को बकी के कब्रिस्तान तक छोड़ा। चांदनी रात थी, चांदनी रात थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए। आधे सफर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हामी और नासिर होगा। चांदनी रात में जब ये जाते हैं, जाने के बाद मोहम्मद बिन मुस्लिमा काब बिन अशरफ से मिलते हैं, कहते हैं कैसे आना हुआ। कहा कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फर्ज किया है और मेरे पास वो सदका नहीं है, इसलिए कुछ ताउन के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा, काब बिन अशरफ ने कहा कैसी बात करते हो, अभी तो शुरू हुआ है, वो तुमको परेशान कर देगा। काब बिन अशरफ क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन था, इन्होंने कहा ये तो मोहम्मद आपको परेशान कर देगा, अभी तो शुरू हुआ है। तो मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा कोई बात नहीं, अगर हमने ईमान लेके आया है तो आगे अंजाम देखते हैं कि क्या मोहम्मद का क्या अंजाम होता है। इस तरीके से काब बिन अशरफ को मोहम्मद बिन मुस्लिमा अपनी बातों में घेरते हैं। घेरने के बाद कहते हैं कि तुम मुझे कुछ सदका वगैरह दे दो, कुछ ताउन दे दो, ताकि मैं सदका का जो फरीजा है वो मैं मोहम्मद के ऊपर अंजाम कर दूं, उस चीज़ को मैं निभा दूं। तो कहा कि तुम इसके बदले क्या दोगे। कहा क्या दे सकता हूँ, तुम बताओ तुम क्या दूंगा। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी औरतों को रख लो, कहा कि तुम अपनी औरतों को मेरे पास गिरवी में रख लो। कहा कि ऐसी कैसे हो सकती है, आप तो अरब के खूबसूरत नौजवान हैं और हमारी औरतें बदसूरत है, आपके पास कैसे रख सकते हैं। चुनांचे उन्होंने कहा अपनी बेटियों को रखो, क्योंकि बड़ा अय्याश इंसान था, हमेशा इनके यहाँ लड़कियां रहा करती थी और बड़ा ही मालदार था और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारता था। तो इन्होंने कहा अपनी लड़कियों को रख लो। कहा कि कैसे रखूं, एक सदके के एवज अपनी बेटियों को रखूं, बड़ा ही
آر کی بات ہے اس لیے نہیں رکھ سکتے۔ تو کہا تم کیا رکھ سکتے ہو؟ کہا کہ ہم اپنے ہتھیاروں کو رکھتے ہیں، اپنے ہتھیاروں کو رکھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ہتھیاروں کو گروی رکھا، اور گروی رکھنے کے بعد انہوں نے کچھ صدقے دیے، کچھ پیسوں سے مدد کی۔ تو وہ وہاں سے محمد مسلمہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ آنے کے بعد 4 صحابی رسول پیچھے کھڑے تھے، ان میں ابو نائلہ اور 3 صحابی رسول تھے۔ انہوں نے تمام چیزیں بتلا دیا کہ دیکھو اس بار ہم کعب بن اشرف کے محل میں داخل ہوں گے۔ تمام منصوبہ بندی کی۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں ان کی گردن کو، ان کے بال کو پکڑوں گا، اور پکڑنے کے بعد جب تم دیکھو گے کہ میں ان کی گردن کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے تو اس کے بعد تمام چاروں تم اس کے اوپر حملہ کر دینا۔ وہ آئے، محل میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد ان کی بیوی، جب انہوں نے آواز دیا کعب بن اشرف کو، تو ان کی بیوی کہنے لگی یہ کیسی آواز ہے؟ ان کی آواز سے مجھے تو خون ٹپک رہا ہے، مجھے اس طریقے سے لگ رہا ہے کہ آپ کا بچنا مشکل ہے۔ تو انہوں نے کہا کیسی بات کرتے ہو، محمد مسلمہ میرا ساتھی ہے، اور ابو نائلہ یہ تو میرا رضائی بھائی ہے۔ چنانچہ یہ 2 صحابی رسول اور 3 صحابی رسول ان کے محل کی جانب داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہونے کے بعد محمد مسلمہ کہتے ہیں کیا بات ہے، تمہارے بالوں سے بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا کیسے خوشبو نہ آئے، میرے پاس آج عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے جو حسن و جمال میں اس کی کوئی مثال نہیں، اور وہ ہمیشہ خوشبو سے ڈوبی ہوئی رہتی ہے۔ کہا ماشاءاللہ کیا خوشبو ہے آپ کے بالوں سے۔ چنانچہ انہوں نے اس کے بالوں کو سونگھا، سونگھنے کے بعد ابو نائلہ نے بھی سونگھا اور 3 صحابی رسول نے سونگھا۔ سونگھنے کے بعد محمد مسلمہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہو رہی ہے کہ دوبارہ میں آپ کے بالوں کو میں سونگھوں۔ سونگھنے کے بعد محمد مسلمہ نے ان کے بالوں کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد جب مضبوطی سے پکڑا تو 4 صحابی رسول نے ان کی گردن کے اندر تلواریں ماری، جس سے ان کی گردن ان کے تن سے جدا ہوئی، اور جدا ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی گردن کو لے کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف کی۔ میرے پیارے دوستو، اس طریقے سے صحابہ نے گستاخین رسول کے دلوں کو چیرا، ان کی گردن کو الگ کیا۔ لیکن میں آخری بات کہہ کے جاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی شخص اگر کیچڑ اٹھا لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ناموں سے موسوم کرے، اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، ہاں اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، لیکن اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو برائی کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں سے روکے، اگر ہاتھوں کی بھی طاقت نہیں ہے تو وہ اپنی زبان سے بولے، اگر زبان کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل سے برا جانے، کیونکہ یہ تمام کام یہ حکومت کا کام ہے۔ حکومت اس سزا کو اجرا کرے گی اور حکومت اس قانون کو نافذ کرے گی، یہ عوام کو کوئی حق نہیں۔ ہاں اگر اس کے لیے جو لوگ اس عہدے پہ ہیں، پولیس یا ان کے جو حکمراں ہیں، ان کو آپ اطلاع کر سکتے ہیں، وہ اس قانون کو یہ کیا کرے گی، نافذ کرے گی اور وہ سزا دے گی۔ یہ عوام کو حق نہیں ہے، کیونکہ اگر اس طریقے سے اگر ہو جائے تو پھر اس کے اوپر وبال پڑ سکتا ہے، اس کے اوپر مصیبتیں آ سکتی ہے۔ اس لیے تمام کام اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج طرح طرح کے الزامات لگ رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، اس لیے یہ تمام چیزیں، یہ جو آج باطل قومیں اور دشمنان اسلام کی زبانیں کھل رہی ہے، تو صرف ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے یہ دشمنان اسلام ہمارے نبی اور ہمارے دین کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازیبہ کلمات کہے جائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر عمل نہ کی جائے۔ آج ہماری زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ہم بھی گستاخ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس چیزوں پہ ہم عمل نہیں کرتے، یہ بھی گستاخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، یہ تمام چیز اسی زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، سب سے بڑی ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو مضبوط بنائے اور اپنے دل کو ایمان جیسے نور سے منور کرے اور اپنے آپ کو مضبوط ایمان والا بنائے، اور اپنے تمام چیزوں کے اندر، اپنے حرکات سکنات اور تمام قول و گفتار کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال کو اپنے اوپر نافذ کریں، ان کے بعد انشاءاللہ ان کا اثر دیکھنے کو ملے گا۔ میرے پیارے دوستو، اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہر زمانے میں جس طریقے سے یہود و نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا، پھر وہ دن ہمیں دیکھنے ملیں گے۔ جس طریقے سے سلمان رشدی نے اور تسلیمہ نسرین اور اسی طریقے سے
رام گیری مہاراج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے الزامات ٹھوکے. اس طریقے سے آنے والے دنوں میں بھی ہوتا رہے گا اگر ہم نے ایمان کا ثبوت نہیں دیا. یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے میرے پیارے دوستوں. اور دیگر ممالک کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے کارٹون بنائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اوپر آپ ان لوگوں نے کیچڑ اچھالا، لیکن سعودیہ اور دیگر ممالک نے ان کے خلاف آوازیں اٹھائی. میرے پیارے دوستو، آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایمان والا بنائیں. اپنے اوپر تمام چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کردار اور تمام چیزوں کو آپ نافذ کریں. انشاءاللہ یہ تمام باطل قومیں یہ جرأت نہیں کر پائے گی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ مولا کریم ہمیں ایمان والا بنائے. اے مولا کریم، جو باطل قومیں ہیں اور جو اس قسم کے منصوبے کر رہے ہیں، اللہ اس منصوبے کو ناکام کر دے. اے مولا کریم ہمیں ایمان والا بنا دے. اے مولا کریم ہم خطا کار ہیں، سیاکار ہیں. مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے مولا کریم ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی سبیل پیدا کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.